Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين लिखना नहीं आता तेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर अगर तुझे पढ़ने को तुझे कुछ भी ना मिले चेहरे पे लिखे दर्द के नुआन पढ़ा कर लावैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो दुर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर आ जाएगा तुझे जीने का कर
معلّہ کلمے اس اللہ جل جلالہ واسطے، اس اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی صحت۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کا جا کے ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ صحت نہیں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، چار پائی پکڑ چکے ہیں، چلنے سے قاصر ہیں، ان کے علاوہ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نبی السلام ہوں، آقا دو دفعہ، سوائے کون و مکان، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامعین کرام، آج میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر لب کشائی کا شرف رکھتا ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اسی زبان کی وجہ سے بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے بہو اور ساس کا جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ زبان کنٹرول ہو جائے تو ساس اور سسر میں، ساس اور بہو میں جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ اگر اسی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوا تو یقین کریں، چاہے ہم نمازی ہوں، چاہے ہم حاجی ہیں، پھر بھی آپ کا بچنا قیامت والے دن مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے مولانا صاحب کہاں لکھا ہے؟ سنیے، میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں سفر پہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرے پاک پیغمبر کے ساتھ سفر میں ہوں، صبح ہوئی نا میں اپنے پاک پیغمبر کے قریب ہو گیا، قریب ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار۔ اللہ کے حبیب جی، اللہ کے حبیب جی، آپ نے ایسا عمل بتائیے نا جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام جنت کے مشتاق، جب جہنم کا لمحہ تھا جو اللہ کی بنا پکڑتے تھے، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
قریب کر دے، جہنم کے دور کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد سألت عظیما، اے میرے صحابی آپ نے بڑا ہی سوال کیا ہے، بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس پر آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اے معاذ، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اے معاذ، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ میرے پاک پیغمبر نے قیمتی موتی دکھے رہنا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے معاذ وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ، نماز 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا۔ اے معاذ وَأْتُؤْتُ الزَّکَاةَ، نماز زکات ادا کرتے رہنا۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اے معاذ رمضان کے دروازے رمضان آئے تو اس کے روزے رکھنا نا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر نے سارے اعمال حضرت معاذ کو بتائے نا۔ آخر میں میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں معاذ ان تمام اعمالوں کا دار کیوں نہ بتاؤ؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ بتائیے نا۔ میرے پاک پیغمبر نے زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا معاذ ان تمام اعمال کا دار مدار زبان پر ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ کے رسول کیا لوگ اسی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے نا؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثاقلتک امک یا معاذ، اے معاذ آپ کی ماں آپ کو گم پائے کل قیامت والے دن ان یکب الناس علی وجوہہم من النار، اے معاذ کل قیامت والے دن اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت والے دن ان دنیا والوں کو انسانوں کو جہنم میں اوندھا میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اوندھا میں ڈالا جائے گا جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، نمازی تھا لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں، گالی گلوچ جھوٹ سب کچھ چلتا تھا، حاجی بھی تھا، رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن لوگ اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھے۔ ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو نمازی بھی ہے، سب کے خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی جو ہے اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، نمازی ہے سب کچھ ہے۔ سنیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے بلکہ یہ عورت جو ہے جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے۔ دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ ایک عورت ایسی ہے نمازی بھی ہے لیکن حسب معمول صدقہ بھی ادا کر دیتی ہے پنیر وغیرہ کا، لیکن ایک وجہ خوبی ہے کہ اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔
ان احادیث سے آپ غور کریے، کون سے لوگ ہیں، کیا ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی غیر محفوظ تو نہیں ہے؟ آیا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی تنگ ہیں ہم سے، لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے برا ترین آدمی اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جس کی زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ چکے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ اتقاء من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ایسا بندہ آئے گا، بد سے بدتر یہ بندہ ہوگا، برے سے برا ترین یہ بندہ ہوگا نا۔ اللہ کا بھی فرماتے کل قیامت والے دن یہ بندہ آئے گا نا، اس دنیا میں لوگ چھوڑ چکے تھے، کس وجہ سے چھوڑ چکے تھے؟ فسادی تھا، زبان سے اللہ اکبر گالی گلوچ سکھاتا تھا نا۔ اللہ اکبر، ایسے بندے اللہ اکبر کل قیامت والے دن برے سے برے ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، اسی بندوں کو اللہ اکبر فرشتوں کو پورے رات ان کو جا کے عہدے میں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہی لوگ ہوں گے جو جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر بولے بغیر سوچے ہی بول دیتے ہیں۔ کوئی ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بھیگا بول دیا، کسی کو کالا بول دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ بھائی ہو سکتا ہے ہم تو توجہ نہیں دے رہے، جو زبان میں آتا ہے وہی بول دیتے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی مذاق میں بھی گالی گلوچ نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمات من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم۔ میرے باپ پیغمبر نے قیمتی موتی لکھے ہیں نا۔ میرے باپ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بندہ زبان سے کوئی الفاظ ادا کرتا ہے نا، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا نا۔ میرے باپ پیغمبر فرماتے ہیں اچھا کلمہ بول جاتا ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا کلمہ بولتا ہے، میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا، ایک بندہ اللہ کی ناراضگی والا کلمہ بولتا ہے نا، لیکن اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا نا۔ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہوی بہا فی جہنم۔ بخاری شریف کی روایت۔ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے نا۔ ایک اور
مشرق اور مغرب کا کتنی فاصلہ ہے تھوڑا دیکھیں، اتنی وہ نیچے جہنم کے گڑے میں چلا جاتا ہے۔ یقین کریے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زبان پہ کنٹرول کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات ہمارا سبب بن جائے تو ہمیں چاہیے کہ زبان پہ کنٹرول کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر ترمذی شریف کی روایت، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عقبہ بن عامر نے سوال کیا، یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں اللہ نے رکھی ہے نا؟ میرے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا، اے عقبہ امسک علی لسانک، اے عقبہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، اللہ نے نجات اس چیز میں رکھی ہے۔ دوسری چیز میرے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا، اے عقبہ اپنے فرصت میں اپنے گھر میں رہا کر۔ ایسا نہیں ہے کہ آوارہ گردی کرتا ہے، ہمارے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے تو ہم تو نکل جاتے ہیں، گھر والوں کو کوئی ٹائم نہیں۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ عقبہ جب آپ کو ٹائم ملے فرصت ملے تو اپنے گھر میں بلا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس چیز میں بھی کیا ہے؟ نجات ہے۔ اور تیسری چیز میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ اللہ اکبر، اللہ کو یاد کر کے اپنے آنسو بہا لیا کر، اللہ کو یاد کر کے رو لیا کر، اللہ نے اس چیز میں نجات رکھی ہے نا۔ تین چیزیں میں نے بتائی ہیں اللہ نے جن چیز میں کیا رکھی ہے؟ نجات رکھی ہے۔ سب سے پہلی اپنی زبان کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فارغ وقت میں اپنے گھر میں رہنا۔ اور تیسرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو آگے کیا کر لیا کر؟ رو لیا کر۔ اس تین چیزوں میں اللہ نے نجات رکھی ہے۔ لیکن یقین کریں اکثر جو خطا ہوتی ہے نا، ہم سے گناہ ہوتا ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثر وہ خطا ابن آدم خطایا کتنے میں فی لسانہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثر وہ خطایا ابن آدم فی لسانہ، اکثر خطا انسان کی زبان سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ زبان ہے نا، ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں کہ یار پتہ نہیں صحیح بول رہے ہیں یا نہیں صحیح بول رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یقین کریں یہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا، یہ زبان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن العذاب كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، میرے نبی فرماتے، جب انسان صبح
کہ آپ کے سامنے آپ کا سامنا سب کچھ سامنے آ جائے گا، آپ کی ڈائری سامنے آ جائے گی، تب آپ کو پتا چلے گا کہ کاش یہ بات میں نہ کرتا، کاش کہ میں آج کسی پہ دھوکا جھوٹ فریب نہ کہتا۔ اللہ اکبر، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام بھی نہیں کرتا، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک بھی نہیں کرتا، اور کل قیامت والے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی جواب دے، صلاۃ لا يقلبهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم۔ بات فرماتے تین قسم کے ایسے لوگ ہیں نا، اللہ جن کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اللہ کا نام سے کلام کرے گا۔ کون سے بد نصیب لوگ ہیں نا جن کے لیے دردناک اللہ نے عذاب رکھا ہے نا؟ سب سے پہلا شخص وہ ہے المسلم ازارہ، جو اپنی شلوار کو چپل سے نیچے رکھ لیتا ہے نا، سب سے پہلا وہ بندہ اللہ وہ تک دوسرا وہ بندہ۔ میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے باپ پیغمبر فرماتے ہیں، والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ۔ میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیسرا وہ بندہ ہے نا، دوسرا جو کسی پہ احسان کر لیتا ہے نا، کسی کی ہیلپ کر لیتا ہے نا، کسی کو کچھ دے دیتا ہے، پھر قبر مجمع میں اس احسان کو جتلاتا ہے۔ آج یہ ہوتا ہے نا، ہم کسی کو اگر کوئی پیسے دے دیے یا کوئی کسی کی ہیلپ کر دی، ہر میں مجمع میں اس کو بنا دہرا رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ اسی زبان کی وجہ سے کہ احسان کو جتلاتا ہے یا بڑے مجمع میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے، کہتے یار میں نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، تو تو اس وقت تھوڑی پھیلا کے کھڑا ہوا تھا، بھوکا تھا، آج میں نے تیرے ساتھ کل میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تو بڑے مجمع میں اس کو ذلیل کر دیا احسان جتلا کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بندہ بھی کل ان کے لیے بھی اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تیسرا وہ بندہ، میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا وہ بندہ المنفق سرته بالحلف الكاذب۔ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسرا وہ بندہ ہے نا جو سودا دیتا ہے، جو قسم اٹھا کے دیتا ہے۔ اس کے پاس جیسے عام طور پر چلتا ہے، قربانی پہ بھی چلتا ہے، اب جانور لے آئے، جانور کم قیمت کا لائے، اب اس نے قسم اٹھا لی، یار ابو تو کیا ہماری قیمت تک اللہ کی قسم نہیں پہنچے، اور آمنے کو جو ہے مطمئن کر رہا ہے کہ تاکہ یہ کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر سودا بیچنے والے کو بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ماں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس زبان پہ کنٹرول کریں۔ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام ایک دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
کے ذریعے عورتیں دوسرے کو لعنت کرتی ہے نا، گالی گلوچ کرتی ہے نا، جھگڑا کرتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ آ کے دوسرے پہ لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی تعداد اس لیے جہنم میں چلے گی زیادہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دوسرا جو گناہ ہے نا، دوسرا گناہ تکفرن العشیر، دوسرا گناہ اس کا ہے کہ وہ اپنے خامن کی نافرمان، اپنے خامن کی ناشکری ہوتی ہے نا، اپنے خامن کی شکر گزار نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت لا ينظر اللہ، اللہ اس کو نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا جو عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سب کو اس زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔